الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں، سخت غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ ہے متقین کی صفات، جنت والوں کی صفات. الفاظ دیگر، پہلی بات ينفقون، خرچ کرنے والے، دینے والے ہیں، تنگی میں، خوشحالی میں، خوشی میں، ناخوشی میں، صحت میں، بیماری میں، زیادہ ہے تب بھی، تھوڑا ہے تب بھی، اور ہر حال میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، دن اور رات کو خرچ کرتے ہیں. جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یہ ہیں محسنین، جن کے اوپر کوئی غم اور خوف نہ ہوگا، جو رات اور دن خرچ کرتے ہیں. یعنی صرف دن کو نہیں خرچ کرتے، رات کو بھی کرتے ہیں، چھپا کے بھی دیتے ہیں اور بتا کے بھی دیتے ہیں. ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور پھر بہترین صدقے کی بہت سی مثالیں دی گئیں. ایک مثال یہ بھی ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقہ میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو موت کا خوف ہوتا ہے کہ یہ تو کسی کے پاس چلا ہی جانا ہے، تو بہتر ہے میں خود ہی دے دوں. اور پھر بخل کب ہوتا ہے انسان کو؟ جب اس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے یا اس کی اپنی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر بھی وہ نکالتا ہے. تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور اس صدقے میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا. کیونکہ مرنے والا قبر میں تو ساتھ لے کے نہیں جائے گا، اب تو وہ دوسروں کو ہی ملے گا، تمہارے کام کا نہیں اب رہا. وہ تمہارا تو وہ تھا جو تم نے خود استعمال کر لیا یا پھر اپنے ہاتھ سے صحت کی حالت میں کسی کو دے دیا، اور باقی تو پھر جو مرنے کے بعد ہے وہ تو ہے ہی دوسروں کا. والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جانے والے. غیظ جو ہے یہ غضب سے اوپر کی چیز ہے، سخت غصہ. یعنی یہ لوگ جب ان کے دل غصے سے بھر جاتے ہیں تو غصے کے گھونٹ پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو برداشت کر لیتے ہیں، اور اس طرح ان کے اقوال اور افعال جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں. اور یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور اصل کامیاب انسان وہ ہے، طاقتور انسان وہ ہے، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا جائے. غصہ روکنے والے کا اجر بھی بتایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصے پر قابو پایا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا. جس نے اپنے غصے پہ قابو پایا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا. جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اور جس نے اللہ سے معذرت کی، معافی مانگی، اللہ اس کا عذر قبول کر لے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غصہ پینے والے کو قیامت کے دن بھی بہترین اجر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. پھر یہ ہے کہ غصے کو پی جانا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ایسے عمل کی طرف رہنمائی کر دے جو مجھے جنت میں داخل کر، یعنی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کوئی ایسا کام بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے. والعافین عن الناس. اور اگلی صفت متقین کی کیا ہے، جنتیوں کی کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. یعنی غصے کا اظہار کرنے کے علاوہ وہ دل سے بھی نکال دیتے ہیں بات کو. کوئی ان پہ ظلم کرے، کوئی ان کا نقصان کرے، کوئی ان کو تکلیف دے تو وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں.
اور یہ اچھے اخلاق کی کامل حالت ہے، یعنی ایک کے بعد ایک، درجہ بدرجہ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بعض اوقات آسان ہوتا ہے، لیکن اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب خرچ بھی کر لیا اور غصہ بھی چھوڑ دیا، لیکن معاف کرنا سب سے ہی مشکل کام ہے۔ تو انتہا درجے کے اخلاق پر وہ لوگ فائز ہوتے ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ محسن ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے عفو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا، واللہ عز وجل عفو یحب العفو۔ اور یہ صحابہ کی صفت بھی تھی کہ جب وہ ظالم پہ قدرت حاصل کر لیتے تھے تو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اسلاف کی بھی صفت تھی کہ جب انہیں غصہ آتا اور دوسرا کوئی یاد کرا دیتا کہ تم غصہ چھوڑ دو تو وہ غصہ چھوڑ دیتے، معاف کرنے کو کہتے تو معاف کر دیتے۔ عبد الملک بن مروان کے پاس ابن اشعث کے قیدیوں کو لایا گیا تو اس نے رجاء بن حیوہ سے کہا، تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ نے تجھے کامیابی دی ہے جو تجھے پسند ہے، تم اللہ کو عفو دے دو جو اسے پسند ہے۔ تو اس نے ان سے درگزر کیا۔ پھر اسی طرح بہترین عمل ہے، افضل ترین عمل ہے معاف کرنا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، میں نے آپ کے ہاتھ کو تھام لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے بہترین اعمال کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، اے عقبہ، جو تجھ سے کاٹے تو اس سے ملا دے، یعنی اس کے ساتھ تعلق قائم کر، اور جو تجھے محروم رکھے اس کو دے دے، یعنی جو تجھے نہیں دیتا تم اس کو دو، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے منہ پھیر لے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر۔ معاف کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ معاف کرنے سے بلندی حاصل ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت ہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ احسان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کے حق میں اور ایک بندوں کے حق میں، یعنی عبادت میں بھی احسان یعنی ایکسیلنس کے درجے پر وہ عبادت کرتے ہیں، اور جب مخلوق کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کو بھی بہت بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ۔ یہ ہے احسان کی ہائٹ کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھ پاتے تو پھر وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ تو جب انسان یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ حقیقت میں سنسیئرٹی کے ساتھ کرتا ہے، اور ایسا شخص اللہ کی محبت پا لیتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور جب ایسے لوگ کوئی فحش کام کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں۔ گناہ ہونا ایک بشری تقاضا ہے، انسان بھولنے والی چیز ہے، لہذا کبھی لا علمی کی وجہ سے اور کبھی علم ہوتے ہوئے بھی بھول چوک کی وجہ سے اس سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، اور کبھی بشری تقاضے کے تحت جو انسان کے اندر جذبات ہیں یا اس کی کمزوریاں ہیں، تو پھر ایسے لوگ جو کسی فحش کام کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا اپنی جان پہ ظلم کر لیتے ہیں گناہ کر کے، تو پھر محسنین کیا کرتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، یعنی بخشش میں جلدی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ مومن سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے
جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے. یعنی کبھی کچھ ہو گئی غلطی، کبھی کچھ ہو گیا، یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے اور وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے. مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ فتنوں میں گرنے والا، بہت توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے، لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے. یعنی اس وقت وہ ضد نہیں کرتا، اصرار نہیں کرتا اپنے گناہ پر، بلکہ گناہ ہونے پر شرمندہ ہوتا ہے اور پھر جلد توبہ کرتا. یہ جو جلد توبہ کرنا نا، یہ بڑا ضروری ہے. یعنی ڈھیلا نہ رہے انسان گناہ کر کے کہ اچھا رمضان آئے گا تو معافی مانگ لیں گے، یا حج پہ جائیں گے تو توبہ کر لیں گے. کیونکہ توبہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو. مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں، اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ انداز میں کرو. یعنی جو گناہ سب کے سامنے کیا تو توبہ بھی سب کے سامنے کرو تاکہ دوسروں کو بھی توبہ کا خیال آئے. کیونکہ جب انسان دوسروں کے سامنے برائی کرتا ہے تو پھر دوسروں کو بھی دیکھ کے شے ملتی ہے، وہ بھی کرنے لگتے ہیں. تو جو اللہ سے بخشش طلب کرے گا اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے گا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس نے اپنے رب عز و جل سے کہا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی. یعنی بستر مرگ پہ بھی نہیں چھوڑتا. تو رب عز و جل نے اس سے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا. تو گناہ کتنے بھی ہوں استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں. لہذا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور بخشش مانگتے ہی رہنا چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، تیرے جو بھی گناہ ہوں گے اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخش دوں گا. لیکن توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ انسان وہ برائی بھی چھوڑ دے جس پر وہ بخشش مانگ رہا ہے. یہ نہیں کہ ایک طرف انسان توبہ کرے اور دوسری طرف وہ برائی ڈھٹائی کے ساتھ کرتا چلا جائے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. اللہ اکبر. یعنی جنہوں نے بخشش مانگی اللہ نے ان کو بخشش عطا کر دی، اور صرف بخش ہی نہیں دیا کہ اچھا میں تم سے راضی ہوں، بلکہ ان کا اکرام بھی کیا کہ انہیں باغات عطا کیے کہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بدلہ ہے، اجر ہے، اجرت ہے عمل کرنے والوں کی. یعنی ان مقامات کو پانے کے لیے انسان کو عمل کی ضرورت ہے.